أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، شفيع المذنبين ورحمة للعالمين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العلي العظيم. ایک اور ملندر صلوات ارشاد. میرا خیال ہے ابھی گنجائش ہے صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا سا اور آگے آ جائیں تو پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں برادران اسلامی، عزیزان ایمانی اور مسلمانان حسینی، اس میں شک نہیں، قرآن مجید کی بیان کی ہوئی حقیقت ہے کہ ہر مسلم مومن نہیں ہوتا. مومن کا رتبہ مسلم سے بڑھ کر ہے. یعنی اجمالاً اسلام اور ایمان کے مراتب ہیں. مشہور ہیں روایتیں کہ جناب سلمان فارسی، یعنی سلمان فارسی تو تاریخی لحاظ سے ہم کہتے ہیں سلمان محمدی، سلمان محمدی، سلمان ابن اسلام، ان کا رتبہ کیا تھا؟ ایمان کے 10ویں درجے پر فائز. حضرت ابو ذر ایمان کے 9ویں درجے پہ فائز. تو اس طرح کی اور روایتیں بھی ہیں جن روایتوں سے اور قرآن مجید کی آیتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام کے بھی مراتب ہیں اور ایمان کے بھی مراتب ہیں، لیکن اس میں بلند ترین مرتبہ وہی ہے کہ جس مرتبے میں انسان مسلمان حسینی بن جائے. یہ معمولی مرتبہ نہیں ہے. حسینی بننا آسان نہیں ہے. دعویٰ کرنا آسان ہے، لیکن بننا، اس مرتبے پر فائز ہونا
آسان نہیں ہے. اس کے لیے بہت معرفت بھی چاہیے اور بہت عملی ریاضت بھی چاہیے. یعنی اسلام اور ایمان صرف نعروں کی حد تک نہیں ہے. جب تک یہ وجود انسان کا ایک سچے نعرے میں نہ ڈھل جائے اس وقت تک حقیقی مراتب حاصل نہیں ہوں. میں نے اس وقت قرآن مجید کی ایک مختصر سی آیت، بلکہ ایک آیت کا مختصر سا فقرہ درمیان سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور وہ بھی وہ فقرہ ہے جو آپ میں سے ماشاءاللہ ہر ایک کو یاد ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کے نگینہ قلب پر کندہ ہے. ایک مومن کا دل وہ نگینہ ہے جس پر کیا لکھا ہوا ہے. اچھا چلیے یہاں تک بات آ گئی تو ایک بات ذرا گہری عرض کر دوں. یہ قرآن مجید کل کا کل، مجھے خوشی ہے اس وقت کہ مجلس میں ہمارے برادر عزیز القدر، برادر مکرم و معظم جناب حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید مسعود اختر صاحب رضوی تشریف فرمائے، جو خود حافظ کل قرآن ہے، اور ان کے تمام بچے بیٹے بیٹیاں سب حفاظ قرآن ہیں، اور اب تک غالباً سینکڑوں طلاب علوم دینیہ کو یہ حافظ قرآن بنا چکے ہیں. اور ان کے فرزند ارجمند ہمارے عزیز القدر جناب حجت الاسلام والمسلمین علامہ حافظ سید مجتبیٰ رضوی تشریف فرمائے، کہ جو خود حافظ قرآن، حافظ کل قرآن ہے، اور انہوں نے 5 یا 6 برس کے سن میں کل قرآن حفظ کر لیا تھا. آقا کی سلامتی کے لیے باواز بلند صلوات. پروردگار ان کو اپنی خاص حفظ و امان میں رکھے، اور آپ سب حضرات کو اپنی خاص حفظ و امان میں رکھے. قرآن کو قرآن کہتے کیوں ہیں؟ اس پر بہت نکتہ آفرینیاں ارباب صرف و اشتقاق و علوم قرآن نے کی ہیں، لیکن ایک نکتہ یہ فقیر عرض کرتا ہے. دراصل یہ کتاب اس جہت سے ہے کہ لوح فطرت پہ لکھی ہوئی ہے، اور قرآن اس جہت سے قرآن ہے کہ جب اس لوح فطرت پر لکھی ہوئی تحریر کو پڑھا جائے، قرأت کی جائے تو قرآن. اب یہ ایک گہری بات ہے لیکن میں نے آسانی سے عرض کر دی. تو یہ پورا قرآن جو ہے یہ آپ میں سے ہر ایک کی لوح فطرت پہ کندہ ہے. سن رہے ہیں؟ یہ پیغام یہاں سے لے کے جائیں گے. آپ میں سے ہر ایک کی لوح فطرت پر، وہ فطرت جس پر اللہ سبحانہ و تعالی نے خلق فرمایا ہے. سورہ مبارکہ روم میں کیا کہا گیا؟ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. اپنا رخ حیات اس دین کی طرف کر لو کہ جو عین فطرت ہے، وہ فطرت جس پر اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہیں خلق فرمایا. تو جسے فطرت کہتے ہیں، یہ عربی زبان کا جو کلمہ ہے فطرت، یہ قرآن مجید میں جو کلمہ آیا ہے فطرت، بعینہ ہی یہ وہ کلمہ نہیں ہے جسے آپ انگریزی میں نیچر سے تعبیر کرتے ہیں. کنفیوز نہ ہو، ایسے ہی بہت سے مغالطے پیدا ہوتے ہیں اور راسخ ہو جاتے ہیں. وہ نیچر کا کلمہ آج کل جس مفہوم اور جس معنی کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے وہ اس سے بہت مختلف ہے جس مفہوم اور جس معنی میں قرآن مجید میں اس آیت میں لفظ فطرت آیا. یہ ایک بڑی بحث ہے.
بہرحال تو یہ فطرت جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خلق فرمایا، اسی لوح فطرت پر جو عبارت کندہ ہے وہ ہے قرآن. سعادت مند ہے وہ جو اپنی لوح فطرت پر لکھی ہوئی عبارتوں کو پڑھنے اور سمجھنے کی سعادت حاصل کرتے. اجنبی نہیں ہے یہ کتاب، اور اس لیے اب تشویق کے لیے بھی عرض کر رہا ہوں، اور ایک حقیقت امر ہے کہ قرآن مجید دنیا کی کسی زبان کا فرزند ہو، یعنی اس کی مادری زبان کچھ بھی ہو، انگریزی ہو، فرانسیسی ہو، جرمن ہو، حبشی زبان ہو، چینی زبان ہو، کہیں کی زبان ہو، لیکن اگر وہ قرآن مجید حفظ کرنا چاہے بچہ تو آسانی سے حافظ قرآن ہو. یہ کیا ہے؟ آپ میں چیلنج کرتا ہوں، دنیا کی کسی زبان کی کوئی کتاب آپ حفظ کر کے دکھا دیں مجھے. اگر آپ کی مادری زبان وہ نہیں ہے تو پھر آپ حفظ نہیں کر سکتے اتنی آسانی سے جتنی آسانی سے آپ قرآن حفظ کر سکتے ہیں. یعنی اگر کوئی ہندوستان میں پیدا ہوا ہے، کوئی پاکستان میں پیدا ہوا ہے، اور اس کی زبان ہندی ہے، مادری زبان یا سندھی ہے یا پنجابی ہے یا بھارتی ہے یا اردو ہے، اور وہ فرینچ کی کوئی کتاب یاد کرنا چاہے زبانی، 6,500 سینٹنسز زبانی یاد کرنا چاہے، نہیں کر سکتا. جس کی مادری زبان ہندی ہو، فرینچ کی کتاب اتنی بڑی حفظ نہیں کر سکتا، یا کسی دوسری زبان کی، جرمن کی، انگلش کی، کسی زبان کی. لیکن قرآن مجید کی یہ خصوصیت یہ ہے کہ اگر آپ نے صدق دل سے، سچے دل سے، اللہ کی محبت کے ساتھ اسے یاد کرنا چاہا تو یہ خود یاد ہو جاتی ہے کتاب. پوری دنیا میں حفاظ قرآن ہے یا نہیں؟ ہیں. ایسے بھی حفاظ ہیں، بلکہ ایسے حفاظ کی تعداد زیادہ ہے کہ جنہیں قرآن حفظ ہے اس کی ایک آیت کا بھی ترجمہ نہیں آتا، نہیں جانتے. اگر ترجمہ معلوم ہو، یہ معلوم ہو کہ اس جملے کا مطلب کیا ہے، تب تو یاد رکھنا آسان ہوتا ہے. لیکن ترجمہ بھی نہیں معلوم، مفہوم مطلب کچھ نہیں معلوم، لیکن عبارت یاد ہے، یہ معمولی بات ہے. یہ قرآن کے نامتناہی عظیم ترین معجزات میں سے ایک معمولی اور سامنے کا اور ہے کہ اگر کوئی شخص محبت سے یاد کرنا چاہے تو یاد کر لیتا ہے. جائے کہ یعنی پورا قرآن، کہنا چاہ رہا ہوں کہ پورا قرآن آپ کی لوح فطرت پہ، آپ کے قلب پہ کندہ ہے، لیکن اس میں جو چند نمایاں ترین مقامات ہیں. کیلیگرافی کے آرٹ پہ کبھی غور کیا ہے؟ جو اچھے کیلیگرافرز ہوتے ہیں، اچھے خطاط، خط گلزار میں بطور خاص جو لوگ لکھتے ہیں، وہ باریک باریک مہین مہین بہت سی چیزیں لکھتے ہیں. کچھ چیزیں بہت نمایاں ہوتی ہیں کہ فوراً نظر پڑتے ہی انسان پڑھ لے. ایسے ہی یہ پورا قرآن آپ کی لوح فطرت پر لکھا ہوا ہے، لیکن کچھ آیتیں ہیں جو بہت نمایاں لکھی ہوئی ہیں، اور وہ نمایاں ترین آیتوں میں سے ایک آیت یہ ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اب دیکھیں اس آیت میں بھی کلیدی الفاظ دو ہیں. علماء تشریف فرمائے، میں تعارف کرا چکا، یہ صرف حافظ ہی نہیں ہے. میری دعا ہے انشاءاللہ ان قریب یہ
مجتہد مطلق کے درجے پر پہنچیں اور رسالہ عملیہ لکھیں انشاءاللہ، مراجع میں شمار ہوں۔ یہ عالم ہے علوم قرآن میں بھی، علوم حوزوی میں بھی۔ ان کے سامنے عرض کر رہا ہوں 2 نکات۔ اس آیت میں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اس کا یہ آیت بھی یاد ہے آپ لوگوں کو، اور اس کا جو عام ترجمہ ہے وہ بھی آپ لوگوں کو یاد ہے ماشاءاللہ، تو مجھے وہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ میں عام باتوں کو آسانی سے قبول نہیں کرتا اور عام باتیں دہراتا نہیں، تو کچھ نہ کچھ ایک خاص زاویہ اس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ اس آیت میں اس وقت 2 الفاظ کی طرف توجہ دلاؤں، ایک ہے اللہ اور ایک ہے مودت۔ اس آیت کا دھڑکتا ہوا دل تو وہی کلمہ مودت ہے۔ قرآن ایک زندہ وجود ہے، اسے مجاز نہ سمجھیے گا، قرآن ایک زندہ وجود ہے۔ سعادت مند ہے وہ جو قرآن مجید سے استنطاق کر سکے، سعادت مند ہے وہ جو قرآن مجید سے گفتگو کی سعادت حاصل کر سکے، سعادت مند ہے وہ جو قرآن مجید کے انفاس کی حرارت اور نکہت کو محسوس کر سکے۔ قرآن مجید ایک زندہ وجود ہے، یہ یاد رکھیے گا، بھولیے گا نہیں۔ ثبوت، اچھا چلیے ایک نقطہ اور عرض کر دوں، البتہ یہ نقطہ 2-3 جگہ پڑھ چکا ہوں، جو لوگ سن چکے ہوں گے، جو نہیں سن چکے ہوں گے ان کے لیے نئی بات ہوگی۔ یہ مشہور ہے نا کہ ہم اس قرآن مجید کو قرآن صامت کہتے ہیں۔ یہ جو قرآن 2 دفتیوں کے درمیان ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ قرآن صامت۔ صامت یعنی خاموش۔ اور حضرات محمد و آل محمد کو کیا کہتے ہیں؟ قرآن ناطق۔ اچھا کوئی پوچھے کہ آپ اسے قرآن صامت اور انہیں قرآن ناطق کیوں کہتے ہیں، تو ویسے تو علمی سطح پر، کلامی سطح پر اس کے بہت سے جوابات ہیں، حلی بہت سے جواب ہیں، حکیمانہ فلسفیانہ جواب ہیں۔ اس وقت میں ایسا جواب دے رہا ہوں کہ جو تاریخ کے حوالے سے جو پوچھے کہ آپ انہیں قرآن ناطق کیوں کہتے ہیں اور اسے قرآن صامت کیوں کہتے ہیں، آپ کہیے تاریخ پڑھ لو۔ ابو یزید نے اس قرآن کو نیزے پہ بلند کیا تھا مگر یہ خاموش رہا۔ ابو یزید نے صفین میں اس قرآن کو جزدان میں رکھ کے نیزوں پہ بلند کیا، یہ قرآن خاموش رہا۔ یزید نے سر حسین کو نیزے پہ بلند کیا مگر وہ خاموش نہیں رہا۔ تاریخ ہے نا یہ خاموش رہا تو یہ قرآن صامت کہلایا۔ وہ نو کے نیزہ پر بھی اس نے تلاوت کی، قرآن کی آیت کی تلاوت کی، تو ہم اسے قرآن ناطق نہ کہیں تو کیا کہیں؟ لغت میں اور کون سا کلمہ ہے جس کا اطلاق کیا جا سکتا؟ بہرحال ایک صلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ بات قرآن کے تعلق سے ہو رہی ہے اور میں کرنا چاہتا ہوں عام طور۔ قرآن ایک زندہ وجود ہے، ایک زندہ وجود ہے، اور قرآن کی زندگی ہماری اور آپ کی زندگی سے برتر سطح زندگی ہے۔ زندگی بھی تو ذو مراتب ہے، ذات مراتب ہے، زندگی میں بھی مراتب ہے۔ جیسے یہ نور ہے، روشنی ہے، یہ روشنی کبھی کم پاور کی ہوتی ہے اور کبھی زیادہ پاور کی ہوتی ہے، یہ سب تو آپ لوگ جانتے ہیں نا اچھی طرح سے۔ کبھی ہلکی روشنی ہوتی ہے، کبھی تیز ہوتی ہے، کبھی بہت تیز ہوتی ہے۔ ایسا ہی زندگی ہے، زندگی کے بھی مراتب ہیں۔
ہماری جو سطح زندگی ہے اس سے کہیں بلند ہے قرآن کی سطح زندگی، بے طرح بلند ہے سطح زندگی ہے قرآن۔ کوشش کریں، کامیابی یہ ہے کہ ہم اس سے کسب حیات کریں، اس سے زندگی کسب کریں، اپنی اس سطح زندگی سے بلند کریں۔ اور یہ ممکن نہیں ہے کہ جب تک کہ ہم اور آپ مکمل طور پر پیروی محمد و آل محمد علیہ السلام ممکن نہیں۔ کوئی یہ چاہے کہ حضرات محمد و آل محمد کو نعوذ باللہ 100,000 بار نعوذ باللہ نظر انداز کر کے، صرف نظر کر کے راستہ بدل دے اور براہ راست قرآن مجید سے قسم فیض کر کے اپنی زندگی کے مراتب کو بلند کر سکے، ناممکن، ممکن نہیں ہے۔ بہرحال جو بات آج مختصر سے وقت میں عرض کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، جو آیت میں نے تلاوت کی اس میں 2 الفاظ کلیدی ہیں، ایک مودت جو اس آیت کا دھڑکتا ہوا دل ہے، دوسرے اللہ۔ اللہ اس آیت میں سوچتا ہوا دماغ ہے۔ یہ جو آیت ہے نا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ وَالْقُرْبَىٰ، یہ اللہ اس آیت کا سوچتا ہوا دماغ ہے، اور مودت جو ہے وہ اس آیت کا دھڑکتا ہوا دل۔ یعنی کیا؟ عام طور پہ ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ اے رسول آپ اس امت سے کہہ دیجئے کہ ہم تم سے اجر رسالت نہیں چاہتے مگر اپنے اہل بیت کی محبت۔ یہی ہے نا ترجمہ جو آپ حضرات کے ذہنوں میں۔ اس ترجمے میں 2 قباحتیں ہیں۔ ایک قباحت یہ ہے کہ بہرحال محبت کا، محمد اور آل محمد سے محبت کا رتبہ کل دین کے مقابلے میں ایک جزوی رتبہ ہوا۔ دین ایک طرف، نماز ایک طرف، روزہ ایک طرف، حج ایک طرف، پورا دین ایک طرف، اصول سے لے کے فروع تک، اس کے پہنچانے کی اجرت کے طور پر محبت ایک طرف۔ واضح ہو رہی ہے بات؟ حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت یہ نہیں ہے، چونکہ اگر اجرت قرار دیں گے تو اور کئی قباحتیں ہیں۔ رسالت کام کس کا ہے؟ اللہ نے سپرد کیا ہے نا پیغمبر کو، کام اللہ سپرد کرے گا اور اجرت امت سے لیں گے، یہ ممکن ہے؟ اور پھر اسی قرآن مجید میں بہت سے مقامات ہیں جہاں دوسرے انبیاء کی زبان سے یہ باتیں کہی گئیں، ہم کسی اجر کے لیے یہ خدمت نہیں کر رہے ہیں، ہم تو صرف خدا کے لیے کر رہے ہیں۔ تو دوسرے انبیاء تو یہ کہہ کے گزر جائیں کہ ہم تم سے کچھ بھی اجرت نہیں چاہتے، اور خاتم النبیین، امام المرسلین، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اجرت لے لیں چاہے محبت ہی صحیح۔ واضح ہو رہی ہے بات؟ ایک نبی کہہ رہا ہے، یعنی دوسرے انبیاء کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی اجرت نہیں چاہیے، اور یہ فرما رہے ہیں کہ ہمیں محبت چاہیے اجرت میں، اگر تو یہ قباحت آئے گی۔ ٹھیک ہے، واضح ہو رہی ہے بات؟ یہ تب ہوگا جب اللہ کو استثناء کے معنی میں لیں۔ اب یہ بالکل ٹیکنیکل بحث ہے، معاف کیجیے گا، آپ لوگ علماء سمجھتے ہیں، لیکن میں کہہ کے گزر رہا ہوں۔ اتنے بڑے مجموعے میں کتنے لنگوسٹکس ہوں گے، کتنے زبانداں ہوں گے، دانشور ہوں گے، ادیب ہوں گے، شاعر ہوں گے، میں فردن سب کو پہچانتا نہیں ہوں، علماء ہوں گے، اور پھر آج کل یہ نوجوان بچے، سب سوچنے والے بچے ہیں، ریسرچ کرنے والے بچے ہیں، تو کوئی بات ذہن میں رہ جائے گی تو آپ تحقیق کریں گے۔ اللہ عربی زبان میں استثناء کے لیے ضرور آتا ہے، لیکن اور بھی معانی میں آتا ہے، چنانچہ کسی اور نے نہیں
علامہ مفید شیخ مفید علیہ الرحمہ، جن کی قبر مبارک کی زیارت بھی آپ حضرات نے کی ہوگی کاظم عین میں، امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام کے جوار میں۔ شیخ مفید نے ایک نقطے کا تذکرہ کیا ہے، کہا کہ یہاں اللہ استثناء کے لیے نہیں، استئناف کے لیے ہے۔ اب بس اتنا سا فقرہ یاد رکھیے گا، اس کی تشریح نہیں کروں گا، تشریح اس لیے بھی نہیں کروں گا تاکہ آپ کے اندر جستجو بیدار رہے، ایک چیز احساس رہے کہ یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی تھی تو ہمیں اسے سمجھنا ہے۔ دو الفاظ یاد رکھیں، استثناء کے لیے نہیں، استئناف کے لیے ہے یہاں پر۔ اب یہ ٹیکنیکل ٹرمینالوجی ہے عربک گرامر کی، میں اس کے اندر جو مفہوم چھپا ہوا ہے واضح کر دیتا ہوں۔ استثناء میں تو یہی ہے کہ آپ کو ہم نے نماز سکھائی، روزہ سکھایا، حج سکھایا، پورا دین سکھایا، اب آپ جو ہمیں آج اجرت دینا چاہتے ہیں یہ مال دنیا، ہمیں یہ مال دنیا نہیں چاہیے، بس ہمیں کیا چاہیے؟ آپ سے محبت اپنے اہل بیت کے لیے، یعنی ایک چیز چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے، ایک چیز چاہیے، یہ ہے استثناء۔ استئناف میں کیا معنی ہوں گے؟ اب توجہ رکھیے گا، پہلے ایک مثال دے دوں پھر اصل مطلب عرض کروں۔ بزرگوں کی بزرگواری کے کچھ انداز ہوتے ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں، سرپرست ہوتے ہیں، بزرگوار ہوتے ہیں، ان کے اپنے انداز ہوتے ہیں، اور یہ ہر خاندان میں اور ہر گھرانے میں، ہر باشرف گھرانے کی یہ مثال ہو سکتی ہے۔ چھوٹے بچے آپ انہیں کچھ دیں، دیتے رہیں برابر، اب وہ بچے باشرف وہ بھی تو ہیں، کبھی ان کا جی چاہے گا کہ ہم بھی انہیں لا کے کچھ دیں، ہوتا ہے اکثر، بچہ بھی لا کے بڑے کی خدمت میں کچھ دیتا ہے کہ یہ ہم دے رہے ہیں آپ کو۔ اس وقت بڑا کیا کرتا ہے؟ بڑا یہ کرتا ہے، ہاں بیٹا آپ یہ میرے لیے لائے ہیں، اچھا دیکھیے یہ بھی آپ کے لیے ہے، اور یہ جو ایک سب سے بڑی چیز ہم نے ابھی تک نہیں دی تھی نا، یہ بھی انعام میں ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ یعنی جب امت آئی ہے کہ یا رسول اللہ آپ نے ہمیں نماز سکھائی، روزہ سکھایا، حج سکھایا، دین سکھایا، اصول دین سکھایا آپ نے، اب ہم آپ کو اجرت پیش کرنا چاہتے ہیں، تو پیغمبر فرمانے وہ سب تمہارا، اور یہ جو سب سے بڑی چیز ہے آج یہ بھی عطا کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اترا ستارہ کس کے در پر، کون ہمارا ساقی محشر، تنہا تنہا لشکر لشکر، جیتنے والا جنگ خیبر، کون کھڑا ہے دوش نبی پر، سلمہ سلمہ بوزر بوزر، جن کے نوکر مال کے اشتر، انا آتیناک الکوثر، انا آتیناک الکوثر، روٹی بانٹے گھر گھر جا کر، جو یہ بولے رحمت اس پر، جو یہ بولے رحمت اس پر، جو نہ بولے لعنت اس پر، سارے بولو ہاتھ اٹھا کر، کل ایمان علی حق بے شک، نعرہ 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 آپ یہ نعرے تھے، بول بھی بہت اچھے تھے، ادبی تھے، ادبی تھے ماشاءاللہ۔
बामानी थे, अदबी थे, अच्छे थे। अल्लाह आपको सलामत रखे। सब मिलके एक बुलंद सलावत तो शुक्र है कि ये नुक्ता मुंतकिल हो गया कि ये अज्र नहीं है। मोहब्बत अहले बैत वो अजीम शय है जिसके मुकाबिल में दूसरे पड़ले पे कुछ भी रख दीजिए, वो उजरत के तौर पर उसका वजन नहीं किया जा सकता। दोनों खैरातों में ये फर्क हो जाएगा। इस्तिस्ना में क्या होगा कि भाई इधर ये सब चीजें एक पड़ले पर, दूसरे पड़ले पे मोहब्बत, ये इसका अजर, ये इसका एवज, ये इसका समन, ये इसका मुस्मन, ये इसकी कीमत, ये इसके मुकाबले में, इस कीमत के मुकाबले में माल, तो दोनों में बराबरी हो जाएगी ना। लेकिन इस मायना में बराबरी नहीं होगी। मालूम होगा नमाज अजीम है, रोजा अजीम है, हज अजीम है, हर शय की अपनी अजमत है, लेकिन इन तमाम वाजिबात और फराइज में बतौर मुस्तकिल मवद्दत अहले बैत की अपनी हैसियत है, अपनी अजमत। और यही ब्रैकेट में ये भी अर्ज कर दूं कि इसके बाद मुआजना भी ना कीजिएगा। इसके ये माने नहीं होंगे कि मवद्दत हम रखते हैं तो नमाज की जरूरत नहीं है, ये फलसफा नहीं है। हर चीज की अपनी हैसियत है, हर चीज जरूरी है, हर चीज का अपना रुतबा है, हर चीज का अपना मकाम है, लेकिन मवद्दत अहले बैत, मोहब्बत अहले बैत का रुतबा और मकाम इन सब से बढ़कर है और मुस्तकिल है, किसी के मुकाबिल में नहीं है। ये मवद्दत। अब एक चीज और अर्ज कर दें बस, इसके बाद माल मजलिस। मवद्दत सादा तौर पर इस वक्त गुजर रहा हूँ, अब दकीका संजी नहीं। मवद्दत मोहब्बत के नामों में से एक नाम है, या मोहब्बत के मरातिब में से एक मर्तबा है। और ये मैं अक्सर कहता हूँ, यहाँ भी ताकीद कर रहा हूँ, और आप हजरात से चाहता हूँ कि आपस में एक दूसरे से भी इसकी ताकीद करते रहा करें। असास दीन, बुनियाद दीन, दीन की जड़ मोहब्बत है और कुछ नहीं। जो लोग दीन के नाम पे खुशूनत से पेश आते हैं, उनके दीन में बहुत इश्काल है। खुशूनत, गैज़, गज़ब, गुस्सा, दीन में गैज़, गज़ब, गुस्सा कहाँ है भाई? दीन में तो मोहब्बत ही मोहब्बत है। बहुत से शुआरा जो अपनी गज़लों में और नज़मों में, क्लासिकी लिटरेचर में शेख और जाहिद और वाइज को टारगेट करते हैं, इसीलिए कि शेख क्या करता है? अल्लाह से डराता है, जबकि अल्लाह वो शय नहीं है जिससे डरा जाए। अल्लाह तो वो हकीकत है जिससे मोहब्बत की जाए। अल्लाह से मोहब्बत की जाती है, अल्लाह से डरा जाता है। बुजुर्गों, जवानों, अजीजों, मर्दों, खवातीन, तमाम हजरात सुने, अल्लाह से ना डरें, अल्लाह से मोहब्बत करें। डरना हो तो बस अपने गुनाहों से डरें। डरना हो तो अपनी जहालत से डरें, डरना हो अपनी गलती से डरें, डरना हो अपनी खता से डरें, डरना हो तो अपने गुनाह से डरें। खुदा से डरने की जरूरत नहीं है। खुदा तो वो हकीकत है कि जिससे सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत की जा सकती, और खुदा की मोहब्बत ही की बुनियाद पर पूरा दीन कायम है।
یہ میں تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ معلومات خطیبانہ مبالغہ ہے. قرآن مجید کی آیت ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تب میری پیروی کرو. کیا اس میں دقیقہ سمجھی ہے. دین نام کس کا ہے؟ خدا کی قسم دین کسی چیز کا نام نہیں ہے سوائے پیروی مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دین کل دین اصول سے فروع تک صرف پیروی ہے پیغمبر اکرم حبیب کبریا نور کبریا خاتم النبیین محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور جب دین ہے پیروی مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ کا نام دین ہے، سیرت مصطفیٰ کا نام شریعت ہے، تو خدا کیا کہہ رہا ہے؟ اعلان کر دیجئے قول ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تب میری پیروی کرو. یعنی دین اگر اختیار کرنا ہے، دین محبت خدا کی بنیاد پر اختیار ہو. یہاں بہت سی باتیں ہیں، ہزارہا نقطے ہیں یہاں پوشیدہ، لیکن میں صرف ایک نقطے کی طرف تذکرہ اشارہ کر کے گزر جاؤں. اگر مصطفیٰ کے دین کو اختیار کرنا ہے، خدا کی محبت ہے تو اختیار کرو. مستقبل کی سیاست کو نظر میں رکھ کے دین اختیار نہ کرو. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. معلومات دین تو اختیار کر رہے ہیں، جو رسول کہہ رہے ہیں وہی ہم کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، ہم بھی کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ. رسول کہہ رہے ہیں محمد رسول اللہ کہو، ہم بھی کہہ رہے ہیں محمد رسول اللہ. رسول نماز پڑھ رہے ہیں، ہم بھی نماز پڑھ رہے ہیں. رسول روزہ رکھ رہے ہیں، ہم بھی. وہ جہاد کر رہے ہیں، ہم بھی جہاد کریں. نظر میں یہ ہے کہ آنکھ بند ہونے دو پیغمبر کی، تو مملکت پر قبضہ ہمارا ہوگا. تو دین کی بنیاد محبت ہوئی یا سیاست؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو دین محمد اختیار کرو. اور اگر اللہ سے محبت کی بنیاد پر دین اختیار کرو گے تو پھر انعام کیا ہے؟ یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. یعنی اساس دین بھی محبت ہے، انعام دین بھی محبت ہے. اور اسی لیے دین کا جزو اعظم بھی محبت ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صلوات پڑھیں. اب اس بیان کا خلاصہ ہماری آپ کی زندگی میں کیسے تحلیل ہوگا؟ بیان تو ہو گیا، آپ نے واہ واہ بھی کیا، نعرہ بھی لگایا، داد بھی دی، ٹھیک ہے نا. ہماری اور آپ کی روزانہ کی زندگی میں کیسے تحلیل ہوگی؟ یہ تھیسس. ایک چیز یاد رکھیں، دین کی بنیاد محبت، دین کا جوہر اعظم محبت، دین کا انعام محبت. تو شوہر اپنی بیوی سے بھی محبت سے پیش آئے. محبت زندگی کو نکھارتی ہے. بیوی شوہر سے محبت سے پیش آئے، ماں باپ اولاد سے محبت سے پیش آئے، دوست دوست سے محبت سے پیش آئے، ایک مومن دوسرے مومن سے محبت سے پیش آئے. یہ نہیں کہ ہر موقع پر دوسرے کو اپنے سے کمتر ثابت کرنا. جھگڑے کیوں ہوتے ہیں گھروں میں، دوستوں میں، فیملی لائف ہو یا سوشل لائف؟ جب انسان خود پسند ہوتا ہے اور ہر موقع پہ دوسرے کو اپنے سے کمتر ثابت کرتا ہے. میاں بیوی میں جھگڑا بھی اکثر اسی لیے ہوتا ہے. میاں اپنے کو برتر سمجھتا ہے اور بیوی کو کمتر. کہیں کہیں بیویاں اپنے کو برتر سمجھتی ہیں شوہر کو،
کم تر، یا ماں باپ اولاد کے ساتھ یہ سلوک کریں، یا دوست کے ساتھ یہ سلوک کریں، یا ایک عالم دوسرے عالم کے ساتھ یہ سلوک کرے، ایک نوحہ خان دوسرے نوحہ خان کے ساتھ یہ سلوک کرے، ایک سوز خان دوسرے سوز خان کے ساتھ یہ سلوک کرے۔ کہیں بھی زندگی میں خود کو برتر سمجھنا خلاف تقاضائے محبت ہے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ دوسرے کو ہمیشہ اپنے اوپر ترجیح دو، دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دو۔ یہیں سے پیدا ہوتی ہے وہ قدر جسے قرآن نے کہا ایثار۔ ایثار، الف یہ سے 3 نقطے والا سے ثمر والا سے الف رے، ایثار۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، دوسرے کی ضرورت کو اپنی ضرورت پہ ترجیح دینا، یہ قدر ہے، یہ ایک ویلیو ہے، مورل ویلیو، ایتھیکل ویلیو۔ اس کی بنیاد کس پر ہوگی؟ محبت پر۔ اپنے دل کو، اپنے وجود کو سراسر محبت میں تبدیل کر دیں، آپ سب سے بہترین انسان بھی ہوں گے، سب سے بہترین مسلم بھی ہوں گے، سب سے بہترین مومن بھی ہوں گے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ محبت ہی بنیاد دین ہے، محبت ہی انعام دین ہے، محبت ہی جوہر دین ہے۔ اس لیے دین میں تو کہیں نفرت کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ پھر جناب والا یہ دین میں نفرتیں کیوں پیدا ہو جاتی ہیں؟ کبھی کوئی سچا دیندار، کبھی کوئی سچا فقیہ، کبھی کوئی سچا مجتہد، کبھی کوئی سچا عالم، کبھی کوئی سچا ذاکر حسین، کبھی کوئی سچا ادیب و شاعر نفرت انگیز باتیں نہیں کرتا۔ نفرت انگیز باتیں تو سیاست والے کرتے ہیں، کیپٹلزم والے کرتے ہیں۔ سیاست والے وہ افراد جنہوں نے انسانیت کی بو بھی جن کے مشام میں نہیں پہنچی ہے۔ آج کا اسلام دنیا میں انسانوں کو تقسیم کر رہا ہے، یا سو کالڈ ویسٹرن کیپٹلزم انسانوں کو اسلام تقسیم کر رہا ہے، یا امریکن کیپٹلزم انسانوں کو آیت اللہ خامنئی تقسیم کر رہے ہیں، یا ڈونلڈ ٹرمپ لعنت اللہ علیہ؟ کون تقسیم کر رہا ہے؟ کون تقسیم کر رہا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ واضح ہے، روشن ہے، خبریں بھی صحیح توجہ سے پڑھتے ہیں، سنتے ہیں۔ یہ سیاست ہے، یہ سرمایہ پرستی ہے، یہ کیپٹلزم ہے، اور وہ بھی پیور امریکن کیپٹلزم جس میں انسانیت کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ انسانیت کا کینسر، یہ ہے انسانیت کا کینسر، یہ سینہ انسانیت کا کینسر۔ بہت فکر انگیز بحث ہے یہ، بہت اکیڈمک بھی ہے، سوشل بھی ہے، پولیٹیکل بھی ہے، دینی بھی ہے۔ دینی اس لیے کہ دین کو تعلق ہے انسانوں سے اور انسانوں کی حفاظت سے۔ تو یہ درس لے کے جائیے گا، کربلا میں آئے ہیں، کربلا ہی سے یہ آواز بلند ہوئی تھی نا، ان مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ کیا بلیغ فقرہ تھا آقا امام حسین علیہ السلام، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ علماء تشریف فرمائے، جائیے گا کتب بلاغت دیکھیے گا، اس میں مکمل مشابہت نہیں ہوتی، کہیں جزئی مشابہت بھی ہو، رتبے کے فرق کے ساتھ بھی، تو بھی وہ اس میں شامل ہوگا۔ آقا حسین معصوم ہیں، آقا حسین عظیم ہیں، آقا حسین معصوم ہیں، عظیم ہیں، 4 معصومین میں سے ہیں، لیکن میں نے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا نام لے لیا، لعنت بھیج دی، کوئی حرج تو نہیں، گھبرا تو نہیں رہے، پریشان تو نہیں ہو رہے ہیں؟
آپ لوگ پریشان، آپ لوگوں کو جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ دین زندگی میں تحلیل ہونا چاہیے، وہ ہے دین۔ کتابوں میں رہے وہ دین نہیں ہے، کتابوں میں رہے وہ دین نہیں ہے، دین زندگی کے لیے آیا ہے۔ اور زندگی جب تک ہے، جس سطح پر ہے، ہمیں زندگی پورے شان سے، پورے وقار سے، پورے دینداری کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے۔ آقا حسین معصوم ہیں، عصمت کبریٰ کے درجے پہ فائز ہیں۔ کوئی دوسرا اس کائنات میں حسین نہیں ہو سکتا۔ حسین بننے کے لیے فاطمہ جیسے پیروی کرتے ہوئے اپنی اپنی جگہ ہر شخص یہ کہہ سکتا ہے، ان مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ بس گفتگو تمام۔ دنیا نہ ہوگی مگر اسلام رہے گا، شبیر برحال تیرا نام رہے گا۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، تو بس اب خلاصہ کر دوں، دو تین چیزیں، دو تین نقطے یاد رہ جائیں۔ اصل چیز ہے کیا؟ دین میں بھی، زندگی میں بھی، کائنات میں بھی، فطرت میں بھی محبت، 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 محبت۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا۔ یہ بیر رکھنا یہ آتا ہے ہمیشہ سیاست اور سرمایہ پرستی سے، جو اب سو کالڈ، پہلے کہتے تھے ہم سو کالڈ ویسٹرن کیپٹلزم، اب میں خاص طور سے کہتا ہوں کہ سو کالڈ امریکن کیپٹلزم، جسے رسوا کر دیا ہے شہادت آقائے قمر، اس میں کوئی شک نہیں، رسوا ہو چکا ہے، ذلیل ہے۔ جس کے پاس عزت کا کوئی معیار نہ ہو اسے کبھی کوئی غیرت بھی نہیں آتی۔ بے دیکھیے، حیا اور غیرت تو وہاں ہوتی ہے نا جہاں کچھ تھوڑا بہت بھی عزت کا معیار ہو۔ آپ باعزت ہوں گے تو آپ کو دوسرے کی عزت کا بھی خیال ہوگا اور خود اپنی عزت کا خیال ہوگا۔ لیکن ماشاءاللہ جھوٹ بولنے میں، فریب دینے میں، دھوکہ دینے میں صبح سے شام تک کتنے بیانات آتے ہیں۔ کئی برس پہلے، بلکہ کئی دہے گزر گئے، ایک برٹش غیر مسلم ادیب اور صحافی نے کتاب لکھی تھی، دی رائز آف پولیٹیکل لائنگ، یعنی سیاسی جھوٹ کا عروج۔ اس نے کتاب لکھی تھی، ڈونلڈ ٹرمپ نے سامنے آ کے دکھا دیا، دیکھو میں ہوں پولیٹیکل لائن کا عروج، میں ہوں سیاسی جھوٹ کا عروج۔ بہرحال میرا خیال ہے اتنا تبرہ کافی ہے۔ اب ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ میں بہت معذرت چاہتا ہوں، قبل اس کے کہ باب مصائب میں گفتگو داخل ہو، میں ایک معذرت کروں اور دعا، بعد میں بھی دعا کروں گا۔ دل سے دعائیں نکلتی ہیں ہمارے عزیز بدوانی صاحب کے لیے، ماشاءاللہ یہ اور ان کے ساتھی، ان کے احباب، ان کے دست و بازو جو لوگ ہیں، پروردگار ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور جتنے مواقف ہیں ان تمام مواقف کے جتنے بھی منتظمین ہیں، پروردگار سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔
پروردگار تمام زائرین امام حسین علیہ السلام کے تمام حاجات کو بر لائے، جو بیمار ہیں انہیں صحت و شفا کاملہ، جو رزق و روزی کی جہت سے کمزور ہیں پروردگار انہیں وسعت سے رزق و روزی عطا فرمائے، جن کے پاس علم و معرفت کی کمی ہے پروردگار انہیں علم و معرفت کے زیور سے آراستہ فرمائے، پروردگار اپنے خزانے بے کرا سے زائرین امام حسین کی تمام چھوٹی بڑی ضرورتوں کو پورا کرے۔ معذرت اس بات کی کہ مجھے آنے میں تاخیر ہوئی، پھر ممبر میں آنے میں تاخیر ہوئی، دوسری مجلس ہے، اس لیے میں اب بالکل گفتگو کو ادھوری چھوڑ کے چند فقرے مصائب کے عرض کروں گا تاکہ معال مجلس حاصل ہو۔ مجلسیں شب و روز 24 گھنٹے مجلسوں کا سلسلہ جاری ہے۔ یہاں آئے کس لیے ہیں ہم؟ یہاں آئے ہیں آقا حسین کی بارگاہ میں خراج عقیدت، یہاں آئے ہیں آہوزاری کے لیے، یہاں آئے ہیں ماتم و عزاداری کے لیے، آئے کس لیے؟ وہی محبت جو اللہ نے واجب قرار دی ہے، اس محبت کا تقاضا یہ عزاداری بھی ہے، یہ عزاداری اسی محبت کا تقاضا ہے۔ مجھے ایک روایت یاد آ رہی ہے اس وقت، بالکل غیر متعلق، اس وقت ذہن میں آ گئی تو بس میں اسی وقت پڑھ دیتا ہوں اسے۔ جب رسول اللہ اس دنیا سے گزر گئے، رسول اللہ کا ایک ناقہ تھا، یہ وہی ناقہ تھا جس پر آپ سوار ہو کے مکے سے مدینے ہجرت کر لیا ہے، پھر زندگی بھر یہ ناقہ آقا رسول اللہ کی خدمت کرتا رہا۔ جیسے ہی رسول اللہ کی شہادت ہوئی، وفات ہوئی، آپ کے دفن کے بعد وہ ناقے نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ چند روز گزرے کہ لوگوں نے آ کے بی بی زہرا سے کہا کہ آپ کے بابا کا ناقہ ایسا لگ رہا ہے کہ بس اب بچے گا نہیں، کھا نہیں رہا ہے، پی نہیں رہا ہے۔ بی بی نے ردا سر پہ ڈالی، گھر سے نکلی، جہاں وہ ناقہ تھا وہاں گئی۔ اس نے بیوی کو آتے ہوئے دیکھ کر مزید اپنا سر زمین پر پٹکنا، ناقہ تھا ناقہ، اپنا سر زمین پہ پٹکنا شروع کیا، زور زور سے چیختا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، ساری دنیا دیکھ رہی۔ اور جب بیوی قریب پہنچی تو سمجھیے کہ بیوی کے قدموں کو اس نے چاہتے۔ جب ناقہ مر گیا تو بیوی نے کہا اسے کیا کرو گے تم لوگ؟ دیکھو ایسے ہی کہیں جنگل میں جا کے پھینک نہ دینا، یہ سمجھ کے کہ ناقہ ہے، جانور ہے، حیوان ہے، اس کے لیے قبر بناؤ، اسے دفن کرو۔ ہائے زہرا، جس زہرا نے اپنے بابا کے نام کے لیے قبر بنوائی، اس زہرا کی کوئی کفارہ تین دن تک آقا کا لاشا اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ پاپا نے یہ اس وقت یاد آ رہے تھے اشعار سید شریف الوزی کے، اشعار دے خدائی کے، مگر اب پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ ہائے زہرا، کیا قیامتیں گزری۔ اور یہ تو چشم ظاہر کی بات ہے، جو چشم باطن رکھتے ہیں وہی جانتے ہیں کہ آقا حسین کا سر بھی جو قطع ہوا تھا، ارے مالی آغوشی میں تو قطع ہوا تھا۔ حسین اور حسین کے مصائب، اہل بیت کے مصائب، کس میں طاقت ہے جو ان کے مصائب کا بیان کر سکے؟ ایک واقعہ اور عرض کر دو، جو کہ اربعین کی زیارت کے سلسلے کی مجلس ہے، اربعین حسینی قریب آ رہی ہے، تو یہ وہ ایام ہے نا جب اہل حرم کربلا سے
کوفے لے جائے گئے، کوفے سے شام لے جائے گئے، چند روز کوفے میں زندان میں رہے، شام میں زندان میں رہے، اور اس کے بعد جب زندان میں آقا حسین کی ایک 4 سال کی بچی باپ کو یاد کرتے کرتے بلک کے روتے روتے اس دنیا سے گزر گئی، تو اس بیوی نے، اس بچی نے گویا اپنی جان دے کر زندان کے دروازے کھلوائے۔ آپ حضرات مسلسل سنتے رہتے ہیں مسائل، شعر میں، نثر میں، ذاکروں سے، خطبہ سے، نوحوں میں، مرثیوں میں، کہ بچی گریہ کر رہی تھی، رو رہی تھی، گریہ کی آواز بلند ہوئی، حاکم کے کانوں تک پہنچی، اس کی نیند میں خلل پڑا، اس نے سوال کیا بچی کیوں گریہ کر رہی ہے؟ جواب دیا کیا بابا کو یاد کر رہی ہے۔ اس نے کہا کہ بابا کے سر کو بھیج دو زندان میں۔ بچی، بھوکی بچی، پیاسی بچی، زندانی سب بھوکے پیاسے، کربلا سے لے کے شام تک اتنا آب و دانہ نہیں ہوتا تھا جو قافلے کے لوگوں کے لیے کافی ہو۔ بی بی جناب زینب اپنے حصے کی غذا بھی بچوں کو کھلا دیتی تھی، اپنے حصے کا پانی بچوں کو پلا دیتی تھی، اسی لیے بی بی میں پھر اتنی طاقت بھی نہیں رہ گئی تھی کہ کھڑے ہو کے نمازیں پڑھ سکے۔ بی بی بیٹھ کے نماز پڑھا کرتی تھی زندان میں۔ اس زندان میں سر حسین جب لایا گیا تو اس طرح لایا گیا کہ خان پوش سے اسے ٹھاک دیا گیا تھا۔ اسے زندان میں آئے تو بچے یہ سمجھے کہ کھانا آیا ہے، لیکن جب خان پوش ہٹایا گیا تو بی بی نے دیکھا بابا کا سر ہے۔ بچی تڑپ گئی، تڑپ کے اس نے رخسار پہ لے کے رخسار رکھ کے گریہ شروع کیا، بابا۔ کربلا سے لے کر آج تک جو مصیبتیں پڑ رہی ہیں آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، بچی نے گریہ کیا، خوب گریہ کیا، اور جب بچی خاموش ہوئی، جناب زینب کبریٰ آگے بڑھی اور انہوں نے جو بچی کا شانہ ہلایا تو ایک فریاد کی، سید سجاد تمہارے بابا کی امانت ضائع ہو گئی، بیٹا اب وہ بچی اس دنیا میں نہیں رہی۔ جناب سید سجاد آگے بڑھے اور اس کے بعد جب غسل و کفن کا اہتمام کیا ہے، یہ جملہ آپ بہت سنتے رہتے ہوں گے، بچی کی پیٹھ پہ اتنے زخم تھے، سر سے پیر تک بچی کے اتنے زخم تھے کہ جب چاہتے تھے غسل کے وقت قمیص جدا کریں، جسم سے قمیص جدا نہیں ہوتی تھی، جسم سے قمیص اس طرح چسپاں تھی کہ اسی قمیص کے ساتھ بیوی کو سپرد لحد کیا گیا، وہی خستہ قمیص بیوی کا کفن قرار پائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔ معبود پروردگار ہمارے سینوں میں چراغ توحید روشن رہے۔ مالک پروردگار ہمارے ہاتھوں میں ہمیشہ دامان ختم نبوت رہے۔ پروردگار ہمارے قدم ہمیشہ صراط مستقیم ولایت پر گامزن رہے۔ پروردگار ہمیں زندگی عطا کی ہے تو بس عشق علی اور حزن حسین میں گزر جائے۔ پروردگار ولائے علی اور رضائے حسین کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار معبود جتنے علماء ہیں، جتنے شعراء، ادباء، ذاکرین، خطباء ہیں، ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار مؤمنین کے توفیقات میں اضافہ فرما۔ معبود جو محتممین ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ پروردگار ہمارے رہبر شہید آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی خامنئی کے درجات بلند فرما۔ پروردگار بحق حضرت سید الشہداء ان کے فرزند آیت اللہ سید مجتبی خامنئی کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ پروردگار ملت ایران کو سرفراز فرما، ملت اسلام کو سرفراز فرما۔ پروردگار تمام امت اسلامیہ کو امت واحدہ بنا دے۔ پروردگار تمام مسلمانوں میں اتحاد کی روح پھونک دے۔
پروردگار معبود پرچم اسلام ہمیشہ بلند سے بلند تر رہے۔ پروردگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم دے۔ سب کے لیے دعا کی ہے انشاءاللہ۔ جو بے اولاد ہیں پروردگار انہیں اولاد عطا فرما۔ پروردگار اس فرش عزا پر اور اس روح زمین پر جہاں جہاں آقا حسین کے عزادار ہیں ان کے دلوں میں جو خواہشیں ہیں پروردگار بحق حسین عطا فرما۔